खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। सो नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम इस एपिसोड में बात करेंगे वो है ज़बूर या ज़बूरों की किताब। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं बिशप डॉक्टर अयूब मसीह साहब, जो कि शेयरिंग लिविंग होप मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और एयरफोर्स में भी अपनी खदमात को सर अंजाम दे चुके हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस खास मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में हैं। बिशप साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मैं स्टूडियो के लिए और इसके तमाम वर्कर्स के लिए और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए दुआगो हूँ कि खुदा इनको और ज़्यादा तरक्की कामरानी अता करे। जी, थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, ज़बूरों के ताल्लुक़ से हम खुदा के खादम के वसीला से सीखें। मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। अब आप आज इस प्रोग्राम के वसीला से आज मैं तेरे खादमों के साथ जो बातचीत करूं और जो ज़बूरों के बारे में आए बाप जो तूने मुझे इल्म दिया है, मैं इसके बारे में जो बातचीत करूं, ऐ खुदावंद वो सब सुनने वालों के लिए, सब देखने वालों के लिए बाइस बरकत ठहरे और इस कलाम के वसीला से हमारी कलीसिया तरक्की करे। ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमारा आज का मौजू टॉपिक ज़बूर और ज़बूरों की किताब, उसकी अहमियत और फिर जो ज़बूर चर्चेज़ में गाए जाते हैं। और बहुत सा अभी हम जो रुझान देख रहे हैं वो ये भी है कि ज़बूर बहुत कम नौजवान जो हैं इसको बहुत कम गा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी अहमियत को उजागर किया जाए और किस तरह से हम इनके वसीला से खुदा से बरकत को हासिल कर सकते हैं। सो इससे पहले कि मैं ज़बूरों के ताल्लुक़ से सवालात के सिलसिले को शुरू करूं, मैं चाहता हूं बिशप साहब आप अपनी शख्सी गवाही हमारे साथ शेयर करें कि कैसे आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आए या कैसे आपने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मेरा तअल्लुक़, जैसे पहले खुदा के खादिम ने बताया कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर एरोनॉटिकल टेक्नीशियन काम कर रहा था। जब मैं 22 साल का था तो उस वक़्त मैंने खुदा के खादिम पास्टर ज़ियापाल, जो कि कराची में है और मेरी पोस्टिंग भी उधर ही थी, तो मैंने पानी के बपतिस्मे के बारे में मैसेज सुना जिसको मैंने कबूल नहीं किया। और मैंने तालीम पाई थी उसी के वसीला से मैं उनसे सवाल जवाब करता रहा। लेकिन 1981 से लेकर 1999 तक मैं मुख्तलिफ मराहल से गुज़रा और मैंने पानी के बपतिस्मे को कबूल नहीं किया। लेकिन एक रात जब 99 में नवंबर का महीना था और मैं जो है एक बुक पढ़ रहा था, फाइनल विक्ट्री, तो उससे मुझे ये पानी के बपतिस्मे की जो है राज समझ में आ गया। तो फिर मैंने इस खुदा के कलाम को खुदा के खादम के वसीला से, ज़ियापाल के वसीला से जो मैंने मैसेज रिसीव किया था पानी के बपतिस्मे का, उसके 18 साल के बाद मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। और उस दिन से लेकर आज तक जो है मैं इसी ही पानी के बपतिस्मे की जो अहमियत है और वही मैं प्रीच कर रहा हूँ। और 2007 में खुदा ने मुझे एक रोया के वसीला से एक नाम बख्शा, शेयरिंग लिविंग होप मिनिस्ट्री। तो 2007 से लेकर आज तक मैं इसी प्लेटफार्म से अपनी खिदमत कर रहा हूँ। आज मेरे साथ 25 खुदा के खादम मुख्तलिफ़ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में वो काम कर रहे हैं और मैं लाहौर में काम कर रहा हूँ
اور مختلف جگہ پر جا کر خدا کی منادی کرتا ہوں اس کلام کی، اور بڑی کامیابی کے ساتھ خدا جو ہے اس کلیسیا کو بڑھا رہا ہے۔ جی پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، بڑی ہی خوبصورت گواہی، آپ نے خداوند کو قبول کیا اور اس کے بعد آپ نے خدمت کے کام کو بھی شروع کیا اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہم آپ کی ساری خدمت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس میں ہر کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی فرمائیں کہ زبوروں کی کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ زبور جو ہے یہ بیسیکلی اس میں دعائیں ہیں، اس میں شکر گزاری کی دعائیں ہیں، اس میں خداوند کی حمد و تعریف، خوشی کے نغمات ہیں، اور اس میں ہر طرح کا جو ہے وہ پروفیسی جو یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ اس میں بہت ساری نمایاں ہیں، اور ساری کتابوں سے زیادہ پروفیسیز جو ہے وہ اس کتاب میں کی گئی ہیں۔ اس لیے زبور جو ہماری کلیسیا میں ان کی بہت امپورٹنس ہے، اور اگر ہم صحیح طریقے سے جس طرح سے یہ شروع میں گائے جاتے تھے، اگر ہم اسی طریقے سے اس کو گائیں، اس کو پڑھیں، تو یقیناً کلیسیا جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ جی پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے زبوروں کی اہمیت کے تعلق سے بات کی۔ ایک عام جو خیال ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام جو زبور ہیں وہ مقدس داؤد کے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ فیت ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا تمام جو زبور ہیں وہ مقدس داؤد کے ہیں یا کچھ اور بھی لوگوں نے زبور جو ہیں وہ روح القدس کی ہدایت سے قلم بند کیے ہیں؟ اس میں زیادہ جو ہے وہ مقدس داؤد کے زبور ہیں۔ جی، اس کے علاوہ آصف کے مزمور بھی ہیں، میر مغنی کے بھی ہیں، اور جو ہے مقدس موسیٰ کا بھی ایک زبور شامل ہے، اور وہ ہے زبور نمبر 90 زبور جو ہے وہ ہے ساڈی بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو اگے خدا۔ یہ جو ہے مقدس موسیٰ کا زبور ہے۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، ہم سوالات میں آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا۔ بشپ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اس میں کتنی قسم کے زبور پائے جاتے ہیں، زبوروں کی کتاب میں کتنی اقسام کے زبور موجود ہیں؟ زیادہ تر زبور جو ہیں اس میں دعائیں شامل ہیں۔ کچھ زبور ایسے ہیں جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، جی، اگر وہ خود سے زبور وہ اس کو پڑھے گا تو وہ گائیڈ لائن دیتی ہے اور وہ جو تحفظ فراہم کرتی ہے بیماریوں سے۔ سفری زبور ہیں، جب سفر میں ہم جاتے ہیں تو اس کے تعلق سے ہیں، خدا کی ورشپ کے وسیلے سے خدا کی پریز اینڈ ورشپ کے زبور ہیں، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری دعائیں زبوروں میں شامل ہیں۔ اعتماد کی دعا ہے، جیسے یہ زبور نمبر 16 میں ہے، اس پہ ٹائٹل لکھا اعتماد کی دعا۔ جی، اور زبور نمبر 15 ہے کہ خدا کیا تقاضا کرتا ہے، انسان کی مدد کے لیے التجا زبور نمبر 12 ہے، اس لیے 13 زبور بھی مدد کے لیے التجا ہے، اور اس طرح فتح یابی کے لیے اور شکر گزاری کے لیے زبور نمبر 21 ہے، اور 23 زبور جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا چوپان ہے، اور وہ ہمارا راہبر ہے، وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ جس طرح ایک جو ہے گڈریا جو ہے بھیڑیں چرانے والا، وہ اپنی بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے، تو یسوع مسیح ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے، اور اس میں ایک زبور نمبر 26 جو ہے وہ راست آدمی کی دعا ہے، اس طرح زبور نمبر 67 ہے وہ حمد و ستائش کی دعا ہے، اور خدا پر توکل کرنے کی دعا ہے زبور نمبر 31 میں، شکر گزاری کی دعا ہے زبور نمبر 30۔ اس طرح ہر ایک جو زبور ہے اس کا، یا ہماری بائبل مقدس میں اس کے اوپر ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو نیا ورژن آیا ہے اس پہ ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں کہ یہ زبور فلاں قسم کا ہے اور یہ فلاں قسم کا ہے، اور یہ غرض ہماری جو ضروریات زندگی ہے اور ہماری جو ضروریات ہیں ان کے مطابق یہ پورے کے پورے زبور جو ہیں وہ اسی میں جو ہے ہماری ساری دعائیں جو ہے ہمیں ملتی ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں ملتا ہے، اور تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ آمین۔
بہت شکریہ بشپ صاحب. خدا کے خادم نے ناظرین ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ زبور جو ہیں یہ مختلف اقسام کے ہیں. اس میں دعائیں بھی ہیں, شکر گزاری کے زبور بھی ہیں, مناجاتیں بھی ہیں, محافظت کے زبور بھی ہیں, اور اس طرح مختلف اقسام کے جو زبور ہیں وہ ہمیں زبور کی کتاب میں نظر آتے ہیں. سو بشپ صاحب میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے ہوگا کہ زبور جو ہیں ان کی ہمیشہ سے بڑی امپورٹنس رہی ہے, اہمیت رہی ہے, اور یہ ہمیشہ سے ایمانداروں کے لیے بڑے برکت کا سبب ہوئے ہیں, لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں ان کو گانا ہے اس کی تھوڑی اہمیت کم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے, یا اس کا رجحان تھوڑا سا کم نظر آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی فرمائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں یا آج کل بہت سارے چرچز میں جو ہیں وہ زبور کیوں نہیں گائے جاتے, یا اس کا رجحان کیوں کم ہو گیا ہے؟ بیسیکلی اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کے جو نوجوان گاسپل سنگر ہیں جی وہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. جی وہ تیز میوزک کے ساتھ گانا پسند کرتے ہیں جو کمپیریٹیولی ایزی ہے, اور زبوروں کی جو جتنی اس کی طرزیں ہیں اور اس کی گائیکی ہے وہ کلاسیکل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو گانا جو ہے کمپیریٹیولی مشکل ہے, اس لیے لوگ اس کو, اور بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کیونکہ یہ پنجابی کا ترجمہ ہے, پنجابی کے الفاظ ہی وہ نہیں پڑھ سکتے, نہ ہی ان کو یہ پتہ ہے. اس سے جو ہم پاسبان جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو زبور بھی سکھائیں, خود ہم سکھائیں, اور ان کو جو مشکل الفاظ ہیں وہ اس کا تلفظ, اس کا بولنا کیسے ہے, اور کیسے اس کو گانا کیسے ہے, اور یہ سیکھنا چاہیے ہمیں. کیونکہ زبور جو ہے وہ اس لیے سپیریرٹی ہے ان کی دوسرے گیتوں کی بنسبت, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ روح کی تحریک سے لکھے گئے ہیں. بے شک میں یہ مانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو گیت بڑے اچھے لکھتے ہیں, لیکن یہ خدا کا کلام ہے, یہ ازل سے اب تک ہے, یہ شروع ہی سے یہ خدا نے جو ہے نا اس کو, لہٰذا ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے, ہمیں اس کو گانا ہے اور اس کو صحیح گانا ہے. جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے اس کو گانا ہے اور پھر صحیح یعنی درست طریقے سے گانا ہے. تو بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ زبوروں کی جو اوریجنل طرز ہے اس پر نہیں اس کو گایا جاتا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے جو نوجوان ہیں اگر وہ گاتے ہیں تو کس طرح سے وہ اوریجنل جو طرز ہے اس کی پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور کیا زبوروں کی جو طرز پرانی ہے انہیں ابھی چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جب طرزیں بنی ہیں جی پنجابی میں ٹرانسلیشن اس کا ہوا تھا, تو یہ 1845 سے لے کر 1921 تک خدا کے ایک خادم امام الدین شہباز صاحب تھے جن کے وسیلہ سے یہ بہت بڑا کام ہوا. جی اور انہوں نے اس وقت متحدہ ہندوستان سے 2 دفعہ اسرائیل کا وزٹ کیا. پہلے وزٹ میں انہوں نے اس کو ہبریو کو سیکھ کر آئے زبان کو, پھر دوسرے وزٹ میں وہ انڈیا کے سازندے جو تھے وہ لے کر گئے وہاں پر, اور وہاں پر ان کی طرزیں کیپچر کی, جو ہبریو میں گاتے تھے اسرائیلی وہ طرزیں کیپچر کی, اور پھر اس کا یہاں پر ٹرانسلیشن کر کے, اور پھر پنجابی میں اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد وہی طرزیں اپلائی کی جو ہبریو میں وہاں گائے جاتے تھے. اس لیے وہ جو عبرانی زبان کی جو ہبریو میں جو طرزیں گائی جاتی تھی تو وہی طرزیں پنجابی میں گائی جاتی ہیں, لیکن صرف الفاظ کا فرق ہے. تو کیونکہ وہ طرزیں جو تھی روح القدس نے دی تھی, تو اس لیے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو فرام دا ویری بگننگ جو شروع ہی سے جو طرزیں تھی اسی کو ہم نے گانا ہے, نہ کہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے نئی طرزیں نہیں بنانی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسی میں گائیں. اگر ہم اسی کو گائیں گے تو یہ نئی طرزوں کے علاوہ زیادہ پاورفل اور زیادہ باعث برکت ہیں.
اس لیے ہمیں پرانی طرزوں کو ہی گانا چاہیے. جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب. سو اسی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم اس کو اور زیادہ بہتر طور پہ سیکھیں. کیا آپ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کسی زبور کی؟ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ اس کو گائیں بھی, اور یہ اس کی پرانی طرز ہے اور آج اس کو اس طرح سے گایا جا رہا ہے اور اس کو ہمیں اس پرانی طرز پر گانے کی ضرورت ہے. سو پلیز آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. میں ایک ہی زبور کی ایگزامپل دوں گا, ویسے تو بہت ساری ہیں. جی ایک زبور نمبر 24 ہے جی ٹھیک ہے. جس کو مختلف سنگرز نے, گوسپل سنگرز نے گایا. جی خوبصورت وہ لگتی ہیں نئی طرزیں بھی, لیکن اس میں اوریجنلٹی نہیں ہے. زبور نمبر 24 ہے, رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. یہ زبور جو شروع ہوتا ہے رب کے نام سے, یعنی یہوہ کے نام سے, ٹھیک ہے جی. لیکن آج کے نئے سنگرز جو ہے وہ گاتے ہیں, پہلے یہ کرتے ہیں بادشاہ 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 بادشاہ, رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. یہ ہے اس کی نئی طرز. جی جو اس کی اوریجنل اور پرانی طرز ہے وہ یہ ہے, رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے, اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب دھرو, جہاں جلال دا بادشاہ آوے, سر تد اونچے کرو, رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, یہی طرز جو زبور نمبر 23 میں بھی آتی ہے, وہ ہے رب عیالی میرے کو, میرے دل نو نہیں ڈول. اور اسی طرح اور بھی زبور نمبر 15 ہے ایک, اے یہوہ تیرے گھر کون سلامت رہے گا. زبور نمبر 51 کا تیسرا حصہ بھی وہ بھی اسی طرز پہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے خدا کے بندہ نے 150 زبوروں کو حصوں اور وزن میں تقسیم کر کے 405 حصوں میں اس نے تقسیم کیا, اور ایک ایک طرز پہ اور ایک ایک وزن پہ, ایک ایک حصے پہ 3 4 زبور جو ہے وہ گائے جاتے ہیں. اگر ہم سیالکوٹ کنونشن جو ہے, اگر اس کو ہم اپنے چرچز میں استعمال کریں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے, جو بھی زبور ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پہلا حصہ پہلا وزن, دوسرا حصہ پہلا وزن. تو یہ اس سے ہمیں ججمنٹ ہو جاتی ہے اس کی طرز یہ ہے. جی تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان زبوروں کو زندہ رکھنا ہے. پہلے میں بھی اپنے چرچز میں اور نارمل جتنے دوسرے چرچز کر رہے ہیں یہی پریکٹس تھی. تو 28 اور 29 دسمبر کی رات کو مجھے ایک رویا ہوئی, اور میں نے اپنا موبائل جیسے ہی چارجنگ پہ لگا تھا, میں نے اس کو ایسے ڈسکنٹینیو کیا چارجنگ سے, تو ایک زبور پلے آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو گیا. زبور نمبر 10 تھا, جو بہت کم آج کل گایا جاتا ہے. اے یہوہ قدرت والے, اٹھتے اپنا ہاتھ ودا, نظر کر تو دکھیاں ہوتے. یہ زبور نمبر 10 میں نے سنا تو مجھے بہت روحانی طور پر میں نے بہتر محسوس کیا. اس وقت یہ صبح کے کوئی 2:30 کا وقت تھا, صبح ارلی مارننگ. تو پھر میں نے اپنی, کیونکہ سردی کا موسم تھا, تو میں نے اس کو اپنے بلینکٹ میں ہی اور سنے زبور خود بخود ہی چلتے گئے. پھر خدا نے مجھے ایک رویا دی کہ یہ زبور جو ہے آج کل بالکل فنش ہو رہے ہیں, نوجوان نسل جو ہے وہ بالکل زبور نہیں گا رہی, تو آپ اس پہ کام شروع کرو. تو اس دن سے لے کر آج 2023 ہے, تو زبوروں پہ کام ہو رہا ہے. اور میرے ساتھ خدا کے 2 خادم ہیں جو بڑا فالو کرتے ہیں طرزوں کو. جیسے ہی مجھے خدا ایک نیا زبور دیتا ہے, جب ہم سیکھ لیں نئی جو ملتا ہے, تو خدا کے خادم جو ہے شاہد آسی اور جوید آسی, یہ دونوں بھائی جو ہے یہ مل کر جو ہے
इस ज़बूरों को क्वायर को सिखाते हैं। और आज हम जो है एक अपनी मीटिंग में तकरीबन 4 ज़बूर गाते हैं और जो पुरानी तर्ज़ों पे गाते हैं। और हमारे बच्चे जो हमारी क्वायर जो है वो बहुत कामयाबी के साथ ज़बूरों को गा रही है। मैं तमाम चर्चे से ये इल्तिजा करूँगा कि ज़बूरों को ज़िंदा रखने के लिए जो है इन ज़बूरों को प्रमोट करें, बच्चों को सिखाएं। बेशक पंजाबी ज़बान के अल्फाज जो है मुश्किल है, लेकिन ये हमें उनको सिखाने की ज़रूरत है। कोई काम अगर खुदा हमारा साथ देता है, अगर हम खुदा का लिए काम करते हैं तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं फिर रहती, फिर वो आसान हो जाती है। तो हमें ज़बूरों को सिखाने की ज़रूरत है नौजवान बेटे बेटियों को, ताकि ये ज़बूर ज़िंदा रहें और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों में हमारे बाद भी लोग इन ज़बूरों को गाएं, जिस तरह हमसे पहले लोग गाते थे। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने ज़बूरों की अहमियत पर रोशनी फरमाई और हमें इनकरेज किया है, और स्पेशली जो न्यू वर्शिपर्स हैं उनको भी इनकरेज किया है कि वो ज़रूर ज़बूरों को गाएं और इसे अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं, ताकि हम सब इनके वसीला से बरकत पा सकें और ज़बूरों की जो ब्लेसिंग है वो चर्चेज़ में और खुदा के लोगों में आ सके। यूँ तो बिशप साहब सारे ज़बूर ही बड़े बाबरकत हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और आप ज़बूरों की अहमियत पर बात भी कर रहे हैं, और यकीनन आप तमाम ज़बूर जो हैं वो गाते भी हैं। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा जो आपके बड़ा दिल के करीब हो, मैं चाहता हूँ आप फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर करें और ज़रूर आप थोड़ा सा उसको गाएं भी, ताकि हम उसके वसीला बरकत पा सकें। वैसे तो खुदा का कलाम जो है वो एक से बढ़कर एक है ज़बूर जो है, लेकिन एक ज़बूर है जो मुझे बाई बर्थ मेरे फादर से मिला जी, वो है ज़बूर नंबर 66। वो मैं थोड़ा सा आपके सामने गुनगुनाऊंगा कि मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जैसी भी है कबूल कीजिएगा। वो है ज़बूर नंबर 66। सारे ओ लोग को साडे रब नू धन धन आकेगा हो, ओ दी उस्त दे विच सब खुश आवाज़ सुनाओ। एक ये ज़बूर है, और दूसरा जो है इसके करीब तरीब जो मुझे बहुत ज़ाती तौर पर मेरे लिए बाइस बरकत है, दूसरा ज़बूर है, ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा, ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। ये 145 ज़बूर का पहला हिस्सा है। ये मेरे बहुत जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं वो ये हैं। बहुत खूबसूरत बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़े ही बाबरकत ज़बूर आपने शेयर किए हैं, और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि ज़बूरों की जो किताब है इसका ख़ास पैगाम क्या है, या मरकज़ी पैगाम क्या है? इसका मरकज़ी पैगाम ये है कि खुदा हमारा चौपान है, खुदावंद हमारा चौपान है, वो हमारे आगे आगे चलता है जी। इसमें ज़बूरों में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोफेसीज हैं यीशु मसीह के बारे में वो ज़बूरों में है। एक मैं कोड करूँगा प्रोफेसी, जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के फाके के बाद आजमाए गए जी, तो फौरी तौर पर शैतान उसके पास आ गया। तो उसने यीशु मसीह को सबसे पहले उसने सवाल किया कि फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया है कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो उसके मुंह से निकलती है जी। ठीक है, हैकल के कंगरे पे उसको ले गया और उसको कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। ठीक है, उसने लिखा है क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे।
تو یہ شیطان نے ریفرنس دیا ابلیس نے یسوع مسیح کو. تو یسوع مسیح نے جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو یہ ہے. تو اس طرح سے پھر وہ اس کو دنیا کی ساری سیر کروا کے کہتا ہے آخری اپنے کویسچن میں, اگر تو جو کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ ساری چیزیں تجھے دے دوں گا. وہ تو خود ہی مالک تھا, تو اس نے ایک کامل خدا ہوتے ہوئے اور اس کو پھر کہا اے شیطان دور ہو, اور وہ شیطان اسے دور ہو گیا. تو یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ پروفیسیز یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں اس میں ہے. ہم ہر قسم کی دعا, شکر گزاری کی دعائیں, محافظت کی دعائیں, اگر کوئی دکھ اور مصیبت میں بیماری کی دعائیں, وہ ہر قسم کی دعا جو ہے ان زبوروں میں جو ہے پائی جاتی ہے. جی. تو یہ اس لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کتاب جو ہے ہماری زندگی کے لیے جو ہے. جی بہت شکریہ بشپ صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کو میں یہ پیغام دوں گا, اور اسپیشلی اس کی انتظامیہ جو ریکارڈنگ کرتی ہے, وہ ایسے گوسپل سنگر جو اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں, کئی دفعہ وہ مختلف ڈریسز چینج کر کے جو ہے وہ ایک ہی گیت میں 2 3 ڈریس چینج کر کے آتے ہیں. تو اس سے جو ایک غیر مسیحی شخص تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا کہ بشپ صاحب یہ کیا ہے, یہ جو ایسا چل رہا ہے اس میں اور فلمی گانوں میں کوئی فرق نظر ہمیں نہیں آتا. لہٰذا میری جو ٹی وی کے جن کو خدا نے یہ برکت دی ہوئی ہے کہ وہ ریکارڈنگ کریں اور لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچائیں, وہ ان کو گائیڈ کریں, اور جو زبوروں کی ریکارڈنگ ہے یا خدا کے حمد و ستائش کے جو گیت ہیں اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اس کے صلیب نمایاں ہونی چاہیے, جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے صلیب نمایاں ہو, اور اس میں ڈریسز چینج نہ کی جائے, اور اگر کوئی فیمیل ہے تو وہ پراپر طریقے سے اپنا دوپٹہ اوڑھے خدا کے کلام کے مطابق, اور جو ہے پھر وہ حمد و ستائش کرے. تو اس چیز کو اگر ہم پروموٹ کریں گے تو ہم زیادہ بابرکت ٹھہریں گے. جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ زبوروں کی اہمیت پر بات کی ہے, اور ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. ضرور ہے کہ ہم زبوروں کو پروموٹ کریں, چرچ میں حمد و ستائش کا اسے حصہ بنائیں, اور زبوروں کی جو برکت ہے اس کو ریسیو کریں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بشپ صاحب آپ کا شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس خوبصورت موضوع پر آپ نے رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کی فیملی کو بلیس کرے, آپ کے چرچز کو بلیس کرے, اور زیادہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.